علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواہر علم روحانی تربیتی نصاب کورس کی خواتین کی خصوصی نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ میں سے جو کورس کے متعلق سوال کرنا چاہتی ہیں وہ کال کر سکتی ہیں اسی نمبر کے اوپر، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ مختصر سوال ہو اور کورس کے متعلق سوال ہو، اعمال کے متعلق سوال ہو۔ اپنے گھریلو مسائل کے حوالے سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل جواہر علم روحانیت تربیتی نصاب کورس کی خواتین کی خصوصی نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے۔ ہمارا جو سیکشن 1 تھا اس کی تکمیل مکمل ہوئی اور بہت ساری خواتین تھی جنہوں نے ذکر اذکار کے حوالے سے، معمولات کے حوالے سے اور اس کورس کے حوالے سے ہم مزید کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سوالات کیے تھے۔ بھی حضور دعوت برکات القدسیہ سے موجود ہیں۔ آپ میں سے جو خواتین اس کورس سے متعلق سوال کرنا چاہیں تو وہ کال کر سکتی ہیں اسی نمبر پر، انشاءاللہ العزیز ان کی کال لی جائے گی اور ان کے سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ میں حضور دعوت برکات القدسیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ خواتین اپنی خانہ داری کے معاملات کو چلاتے ہوئے کس طرح راہ سلوک کے معاملات کو پورا کر سکتی ہیں، اس کے متعلق میں حضور ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے سلوک جو ہے اور وہ کیسے پورا کر سکتی ہیں خانہ داری کے امور نبھاتے ہوئے، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری اور ان کا سلوک جو ہے وہ ان کے بچوں کی اچھی تربیت اور شوہر کی اچھی خدمت اور ان کا عبادت کرنا، ان کو مرد کے حساب سے ثواب زیادہ ہے اگر وہ اپنے بچوں کی اچھی دینی معاملات اور اچھی تربیت کرتی ہیں، اچھی تعلیم دیتی ہیں اور ان کا اچھا خیال رکھتی ہیں۔ اسی طرح شوہر کی خدمت کرتی ہیں، اس کو شکایت کا موقع نہیں دیتی اور حسن سلوک سے رہتی ہیں اور اپنے سسرال والوں سے بھی حسن سلوک رکھتی ہیں، بجا کہ وہ ان کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہ ہو مگر یہ اپنا حسن سلوک اچھا رکھیں اور میل جول کر رہے ہیں، میل جول سے رہیں، تو ان کا سلوک اسی میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اسی میں راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسی عمل سے راضی ہوں گے۔ اب رہ گئی عبادت کی بات، تو جو وقت ملے، جیسے کہ نمازیں پڑھنے کا ہے ہمارا ٹائم، تو ہم اپنی نمازوں کے اندر ہی اپنے اذکار پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے ہر فرض نماز کے بعد یا ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد جو ہمارے پاس فرصت کا ٹائم ہو اس میں ہم تھوڑا بہت ذکر و اذکار کریں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت۔ عورتوں کے لیے اتنی ہی عبادت کافی ہے کہ وہ 5 ٹائم نماز پڑھ کے تھوڑا بہت ذکر اذکار کر لیں، تھوڑی دعائیں پڑھ لیں، بس بہت ہے ان کے لیے یہ۔ اصل چیز تو ان کے لیے جو ان کا سلوک ہے وہ ان کی خانہ داری کے جو امور ہیں اس میں حسن اخلاق، حسن خلق اور بچوں کی اچھی تربیت اور بچوں کو اچھا تعلیم اور بچوں کی اچھی نگہداری کرنا۔ کیوں کہ سلوک میں پیر چند لوگوں کو سالک بناتا ہے لیکن عورت پورے معاشرے کو سالک بنا سکتی ہے اگر وہ کوشش کرے تو۔ یعنی کہ جتنے اس کے بچے ہیں ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، ان کو اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں ڈالے اور اللہ اس کے رسول کی پہچان ان کو کرائے اور اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈالے، صحابہ اکرام کی محبت ان کے دل میں ڈالے، اولیاء اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالے اور ان کی زندگی کا نمونہ ان کے سامنے پیش کرے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، صحابہ اکرام کے اخلاق آپ کے ساتھ کیسے تھے، اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے اخلاق کیسے تھے، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ بچوں کے دل میں اگر ان کی محبت ڈلے گی تو آٹومیٹکلی یہ بچے جو ہیں اچھے انسان بنیں گے معاشرے کے، اور ان کا عبادت میں بھی دل لگے گا، محبت میں بھی دل لگے گا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی، اور اصل سلوک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے۔
جس کمال اور جس درجے پر پہنچ جاتی ہے اس کا سلوک اسی مقام اسی درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے سلوک جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی سیرتیں ہیں، ان کی زندگیاں ہیں امہات المومنین کی، اور ان کے طور طریقے ہیں، ان کا اپنا امور خانہ داری کا طریقہ ہے، وہ کس طریقے سے اپنے شوہر کو خوش رکھتی تھیں، کس طریقے سے اپنے خاندان کو لے کے چلتی تھیں، یہ ساری باتیں وہ سلوک ہے۔ ان سے اچھا سلوک ان کے عورت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ جو آپ حضرت بی فاطمہ کی زندگی ہے اس سے بہترین سلوک نہیں ہے عورت کے لیے کوئی بھی۔ تو ہم ان کی زندگیوں کو اپنی لیے مشل راہ بنائیں، ان کے طریقے پہ عمل کریں، تو ہمارے لیے بہترین سلوک ہے۔ آپ دیکھو کہ حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 بیٹوں کی کیسی تربیت فرمائی کہ آج ان کے نام زندہ ہیں، اسی لیے کہ ایسی ماں کی گود میں تھے اور ایسی ماں سے تربیت لی تھی انہوں نے، کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کو ان کے دل میں ڈال دی تھی، اور وہ آخر تک اپنی پوری حیات میں انہوں نے اس محبت سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکے، بلکہ وہ بڑھتی گئی، ان کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی محبتیں بڑھتی چلی گئیں، آخرکار اپنی جانیں انہوں نے آپ کی امت کے لیے قربان فرمائی۔ یہ بی فاطمہ کی تربیت کا اثر تھا۔ تو بات یہی ہے کہ اسی طریقے سے اگر ہم تربیت کرتی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے بچوں کی، تو اللہ کے رسول کے دین کی اصول بتائیں، نماز کا طریقہ سکھائیں، نماز پہ لگائیں، عبادت پہ لگائیں، اور ان کی اچھی تربیت کریں۔ تعلیم تو ان کو اسکول سے مل جاتی ہے، لیکن تربیت گھر میں ہی ہوتی ہے، ماں ہی کرتی ہے۔ تو ماں اچھی تربیت کرے گی، جتنی اچھی تربیت ماں کر دے گی بیٹے کی، اولادوں کی، اپنی بیٹی بھی اگر ماں کی تربیت میں اچھی ہو جاتی ہے تو آگے جا کے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ تو یہ تو ماں کا سلوک تو سمجھ لو نسل در نسل چلتا ہے پھر۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ہماری مائیں بہنیں اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں سے، سسرا والوں سے حسن سلوک سے رہیں، اگرچہ ان کا اچھا رویہ بھی نہ ہو تو بھی حسن سلوک سے رہیں ان کے ساتھ۔ کیوں کہ حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ تو اگر آپ کا سلوک اچھا ہے تو یہ حق ہے اور یہ غالب رہے گا ہمیشہ ان کے دلوں پر، اور ایک دن آپ کی محبت ان کے دلوں میں بھی ڈل جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں جو وقت ملے ہماری ماں بہنوں کو فالتو وقت میں بیٹھنے سے، فالتو باتیں کرنے سے ذکر اذکار کریں۔ یہ ٹائم ان کے ذکر اذکار کا بہترین ہے کہ وہ ادھر ادھر بیٹھ کے کوئی بالکل بلا فضول کی باتیں کریں، کسی کی برائی کریں، کسی کی غیبت کریں، کسی سے حسد کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی عبادت کریں، اپنا ذکر فکر کریں، اور اللہ پہ شاکر رہیں کہ جس شوہر نے ان کے لیے جتنا جو بھی کچھ کر دیا اس پہ اللہ کی طرف سے شاکر ہو جائیں کہ اللہ نے میرے نصیب میں یہی لکھا تھا تو مجھے مل گیا، اس پہ شکر ادا کرو۔ تو شکر سے اللہ نعمت بڑھاتا ہے، جتنی ملے گی شکر کرو گی نعمت بڑھے گی، حسد کرو گی برکت چلی جائے گی۔ تو لہٰذا جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کریں، اسی پہ شکر ادا کریں، اسی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کی غیبت، کسی سے حسد، کسی کی برائی، لالچ، یہ کرنے سے آپ کے ذکر و اذکار بھی بیکار ہو جاتے ہیں، آپ کی عبادت بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے ہماری ماں بہنوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے شوہروں کو دیا ہے اس پہ توکل کریں، اس پہ بھروسہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، شوہر کی خدمت کریں، بچوں کی اچھی تربیت کریں، تو بہترین سلوک ہے یہ ان کا پھر، تاکہ ان کے شوہر ان سے راضی ہوں، اللہ بھی ان سے راضی ہو، اللہ کا رسول بھی ان سے راضی ہو۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔